نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفيا وأحببت أن أعرف وخلقت الخلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، اللہ کا یہ نظام محبت اور اس میں آج امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا یہ نظام محبت اور اس میں آج امت مسلمہ بندہ مومن کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اس میں آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ پاک نے یہ دنیا اپنے لیے بنائی، اپنے سے محبت کے لیے بنائی کہ لوگ اللہ سے محبت کریں، لیکن اللہ سے محبت تب زیادہ کامل طریقے سے ہوگی جبکہ محبت کرنے والے کے سامنے اور محبتیں بھی ہوں اور بندہ مومن ان محبتوں کو چھوڑتے ہوئے ان محبتوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے رہا ہو، تو تب محبت کرنے کا جذبہ کامل ہوگا، جب تب محبت کی کیفیت بھی بڑی، اس کی کوالٹی بھی بڑی اعلیٰ ہوگی۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں ہماری 8 محبتیں بھی دی، اور ہمارے لیے اب یہ امتحان ہے کہ ہم 8 محبتوں کا پردہ بھاری رکھ دیں یا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اس کی راہ میں جہاد پردہ بھاری رکھ دیں۔ یہیں پر ہی یہ نظام محبت طے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو یہ دنیا بنائی ہے اور دنیا میں اشرف المخلوق انسان کو بنایا،
انسان اللہ سے محبت کامل طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن ہم نے انسانوں میں کسی کو قوت کار زیادہ دی ہے، زیادہ طاقتور ہے جسمانی طور پر، زیادہ فعال ہے، زیادہ قوت کار ہے، اور بعض بیچارے جسمانی طور پر ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں۔ جنہیں قوت کار زیادہ دی ہے وہ ایک طرف تو اللہ سے محبت کی بجائے اپنی اور اپنوں کی محبت میں پڑھ کر دوسروں کے وسائل پر بھی دھونس دھاندلی قتل و غارت اور لوٹ مار کے ذریعے سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ایک تو انہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے، اپنی محبتوں پر میری محبت کو ترجیح دینی چاہیے، میرے کام میں لگنا چاہیے، مجھے چھوڑ کر اپنی محبتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا تو اپنے لیے کیا اور بندہ اپنی محبتوں کی طرف چل پڑا؟ جی سلطان صاحب، یہ سوال پیدا ہوتا ہے بندے کے ذہن میں، اللہ کی چاہت اور ہے اور بندے کی یہ مجال کہ اللہ کی چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت پر عمل کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ایسا ہے، ایسا اس وجہ سے ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ میں ڈھیل دیتا ہوں، میں فوری نہیں پکڑتا، میں موقع دیتا ہوں تو بس، اور میں اتنی ڈھیل دیتا ہوں، اتنا موقع دیتا ہوں، بلکہ بندوں کو یہ اختیار بھی دے دیتا ہوں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو بندہ مجھ پر ایمان لائے، چاہے تو میرا بھی انکار کر دے۔ جو اللہ کا انکار کر دے، کیا اللہ اس کا جینا پینا حرام کر دیتا ہے؟ یہاں فوراً اسے پکڑ کے ٹانگ دیتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں کھلی چھوٹ ہے، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اندھیر نگری چوپٹ راج، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھو، میں مالک یوم الدین، آج نہیں پکڑ رہا نا تو ٹھیک ہے، نہیں پکڑ رہا، کل ایسے پکڑوں گا کہ چھوڑوں گا نہیں، کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ ایک ایک کیے کا پورا حساب لوں گا۔ سورہ لقمان میں ایک جگہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا، نیکی یا برائی، نیکی ہو یا برائی ہو، اور وہ رائی کے دانے کے برابر ہو،
مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر ہو نیکی یا بدی، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، چاہے لاکھ پردوں میں کی جائے، 100 دروازے بند کر کے کی جائے، چاہے آسمان کی وسعتوں میں کی جائے، چاہے زمین کی گہرائیوں پہنائیوں میں کی جائے، خواہ چٹانوں میں گھس کے کی جائے، بڑی چھپ کے کی جائے، کوئی نیکی یا بدی ضائع نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور بڑا ہی باخبر ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے یہ جو لوگ جنہیں اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے یہ اختیار مل جاتا ہے کہ انہیں فوری پکڑ نہیں ہے، ایک تو وہ میری محبت کو چیلنج کر دیتے ہیں، میری محبت کا راستہ اپنانے کی بجائے اپنی محبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ الٹ ہو گیا کام، پھر چلو اپنی محبتوں میں پڑھ لے، لیکن اپنی اور اپنوں کی محبت میں دوسروں کا چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ قتل و غارت، لوٹ مار، موت دھاندلی سے دوسروں کا چھیننا شروع کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو طاقتور تو ایسے کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، اور جو کمزور ہیں اور جو غریب ہیں وہ نہ ان کے بھیٹ چڑھیں، وہ اللہ سے محبت کریں، اپنی محبتوں کے بھیٹ نہ چڑھیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنوں کی بھیڑ چڑھ کر ان کا دھندا پیٹتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم نے دیہاڑی 5000 کی لگائی ہے، اس سرمایہ دار کا، اس زمیندار کا کام ہم نے 5000 کا کیا ہے، لیکن یہ ہمیں دے 500 رہا ہے، کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں پیسے بڑھاؤ، کہتے ہیں جا اپنا کام کرو، اور بہت وہ سوچتے ہیں یہاں تو 500 مل رہا ہے، کہیں اور گئے تو ہو سکتا ہے 400 ہی ملے، لہذا یہی لگے رہو۔ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ امیر کیوں لوٹ رہا ہے؟ غریب کیوں لوٹ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اپنی محبتوں کے بھیڑ چڑھ گئے ہیں، اور میں نے پیدا کیا تھا انہیں اپنی محبت کے لیے، میری محبت میں لگنے کی بجائے چلو ظالم کی، طاقتور کی تو سمجھ آتی ہے نا، اس نے دوسروں کا لوٹنا ہے، اس کے بعد طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے۔ اس غریب اور کمزور کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو مجھ سے محبت کرے، لیکن یہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے دھندا پیٹنے میں، اپنی دال روٹی کے چکر میں۔ یہ بھی اللہ کی محبت کی طرف نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے میں جب یہ ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو میں اپنا نبی بھیج دیتا ہوں۔ اللہ یصطفی ملائکۃ رسلا من الناس، اللہ
اپنے فرشتوں میں سے بھی نبی و رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اپنے رسول و نبی چنتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ فرماتا ہے میں اس دو طرفہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ لوگوں تمہیں تو میں نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تھا، تم اس سے محبت کرو۔ تو تم میں سے جو طاقتور ہیں وہ اپنی محبتوں کے بینڈ چڑھ کر دوسروں کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور جو کمزور ہیں چلو وہی آ جائے میری طرف، وہ بھی اپنی محبتوں کے بینڈ چڑھ کر دوسروں کا ظلم سہتے ہوئے کہتے ہیں چلو ہٹی تو مل جائے گی، وہ دال روٹی تو چلے گی، وہ ان کے نیچے لگے ہوئے وہ دندے پیٹ رہے ہیں۔ تو میں ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے معجزے دے کر، پر کتاب اور کتابیں دے۔ یہ الہدیٰ قرآن جو ہے یہ صرف یہی نہیں ہے، تورات بھی ہے وہ بھی اللہ کا ہی کلام، انجیل بھی ہے وہ بھی اللہ کا ہی کلام، اسی طرح اور بھی صحیفے نازل ہوتے رہے وہ بھی اللہ کا ہی کلام تھے۔ تو اللہ لے کے بھیجتا رہا ہے۔ والمیزان، اور ترازو دے کر تول کر دو، کسی کو کم زیادہ نہ ملے، انصاف کرنے کے لیے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ میرے رسول لوگوں میں جا کر انصاف کریں، ایک تو ایک دوسرے کا جو حق کھا رہے ہیں وہ نہ کریں، دوسرا میری محبت کی طرف آئے، میں نے تو انہیں اپنی محبت کے لیے پیدا کی ہے، تو یہ اپنوں کی بھینٹ چڑھ گئے، انہیں سمجھائیں بجھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا تو جو نبیوں کی دعوت پر جو ایمان لائے جو لوگ، اب آپ سوچئے ظالم کیوں ایمان لانے لگا، طاقتور کیوں ایمان لائے گا نبیوں کی دعوت پر؟ نبی کی دعوت ہوتی ظلم کے خلاف ہے، تو ظالم کیوں ایمان لانے لگا؟ وہ تو مخالفت کرے گا، وہ تو دوسروں کا کھا رہا ہے، وہ کیوں نبی کی دعوت پر ایمان لانے والا؟ لہذا نبی کی دعوت تو ہے غریب کے حق کی بات کرتی ہے، کمزور کے حق کی بات کرتی ہے، یا پھر اللہ کے حق کی بات کرتی ہے کہ لوگوں اللہ نے تو تمہیں اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ یاد دلاتی ہے، اور غریب کی بات کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی آ کر دعوت دیتے رہے تو جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہتا رہا وہ ہی میری اس کائنات کے ہیرو تھے۔ کیا جس نے بھی میرے نبیوں کی دعوت کو مانا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ فرماتے ہیں وہ کتنے عظیم لوگ جنہوں نے اپنے نبیوں کی دعوتوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ظالموں کے خلاف جدوجہد کی، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے بنے، وہ بڑے عظیم لوگ، اللہ ان کی عظمتوں کا نعرہ لگا۔ بالآخر یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جو نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا معجزے، کتابیں، ترازو دے کر، اسی اللہ نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی اللہ نے بھیجا ہے۔ الہدا، تمام ہدایتوں کا مجموعہ، ساری
حکمتیں، دانائیاں، فلسفے سب ہم نے قرآن میں جمع کر دی. یہ کامل ایڈیشن ہے، یہ لاسٹ ایڈیشن ہے. اس کے بعد کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئے گی. جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب کا مجموعہ ہے الہدا اور دین حق، قرآن پر مبنی نظام عدل و قسط. اللہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کی ڈیوٹی لگائی، آپ جائیں اور دنیا میں سے ظالمانہ نظام کا خاتمہ کر دیں، عدل اور انصاف برپا کر دیں. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب آیا، اس نے اپنا کام کیا، کام کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر. میرا محبوب ہو جائے گواہ تم پر. اب یہ گواہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آگے چل کر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیونکہ اب تم نے گواہ بننا ہے پوری دنیا کے لیے قیامت تک. اللہ قیامت تک ہم نے، اللہ فرما رہا ہے ہاں تم نے. کیوں؟ کیونکہ اب میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، میرے محبوب کی نبوت ہی جاری ہے قیامت تک. لیکن یہ کیسے جاری رہے گی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک میکنزم ہم نے بنایا ہے، ایک میکنزم ترتیب دیا ہے، ایک میتھڈالوجی ہے، ایک طریقہ کار ہے. اس کے مطابق یہ نظام قیامت تک میرے محبوب کی ہی نبوت کا نظام چلے گا. اللہ کیسے چلے گا؟ آپ سے پہلے تو 1,00,000 انبیاء آتے رہے، تب کام چلتا رہا. اب ایک دم یہ بریک کیسے لگ گئی؟ اور یہ نبیوں کے بغیر آگے چلے گا کیسے جب اب تک نہیں چل سکا؟ حضرت آدم آئے نا، اس کے بعد اگلا نبی آیا، اس کے بعد اگلا آیا، اس کے بعد اگلا آیا. آپ تو آخری نبی ہے نا، تو اب تک نبیوں کے بغیر نظام نہیں چلا. حضور کے آنے کے بعد وہ کون سا ایسا بڑا، یوں کہنا چاہیے بریک تھرو، یا آج کی اصطلاح میں گیم چینجر، ایسا کون سا بڑا، یوں کہہ لیجئے دھماکہ یا ایٹم بم کون سا چل گیا؟ اب تک تو آتے رہے نا، آتے رہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا، آتے رہے، تب کام چلا. اب آپ کے آنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس کے بعد نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ ہمارے آقا کا کارنامہ کیا ہے؟ آپ اس کو غور کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پھر سمجھانے کی کوشش کریں. خالی دین سمجھنا کافی نہیں ہے.
سمجھ کر سمجھانا ضروری ہے۔ میں یاد کرا دوں آپ کو، ہمارا دین 8 تقاضے کرتا ہے۔ کتنے؟ دین کو پڑھنا، دین کی جگہ قرآن کو لے آئیں، زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اب دین تو آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا دین ہوتا ہے۔ دین لفظ قرآن میں دین استعمال ہوا ہے سسٹم آف لائف، نظام زندگی کے لیے، جس پر زندگی کا پورا یہ جو نظام ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو دین کہا گیا قرآن۔ چلیں دین چھوڑیں، قرآن کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کے 8 حقوق ہیں ہم پر، وہ میں یاد کراتے ہی رہتا ہوں، آج پھر یاد کر لیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کو پڑھنا یہ ضروری ہے، پڑھنا آنا چاہیے۔ جو نہ پڑھ سکے وہ کیا کرے؟ پڑھایا جائے الف کہ با، آپ با پڑھائیں وہ کہتا، وہ تا پڑھائیں وہ کہ الف، پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ کیا کرے؟ وہ با وضو، کیا کریں؟ با وضو قرآن کو لے، اس کو چھومے، اسے چھاتی سے لگائے، ماتھے سے لگائے، سامنے رکھے، اور جو اس کو اللہ یا بسم اللہ یا الحمدللہ جو بھی لفظ آ جائے، بس وہ قرآن کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے اور اس پر انگلی پھیرتا رہے۔ کافی ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ قرآن کو چومے، اسے سینے سے لگائے، اس کا احترام کرے، اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھے، اسے سامنے رکھے، اس پر جو منہ سے لفظ نکلے، اللہ اللہ یا بسم اللہ، جو بھی آخر کچھ تو بولتا ہوگا نا، وہ بولے اور اس پر انگلی پھیرتا رہے، پھر اگلا صفحہ پڑھ لے، انگلی پھیرتا رہے، اس کا احترام کرے، اس اللہ کا کلام سمجھے، اور اس کو چومے، اس کو اونچی جگہ رکھے، اور کھولے تو اس کی زیارت کرے، زیارت کر لی تو اس کو انگلی پھیرے، ایک کے بعد دوسرے کو ایسے پڑھتا جائے۔ اب میرے جیسا نکھٹو اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، یار یہ ایسے کر رہا ہے، چلو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، میں بھی قرآن پکڑتا ہوں، اسے چومتا ہوں، اسے سامنے رکھتا ہوں، اور جو میرے منہ میں آتا ہے وہ میں پڑھتا جاتا ہوں، وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں۔ سلطان صاحب آئے اور دیکھا عبدالقیوم کو کیا کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بھائی کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں کہا وہ پڑھ رہا ہے قرآن، ویسے پڑھ لیتا ہے، میں بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ سلطان صاحب مجھے کہتے ہیں ایسے ثواب نہیں ملے گا، ایسے کام نہیں چلے گا، وہ تو بیچارہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اور تو پڑھ سکتا ہے، تو پڑھنا سیکھ اسے۔ اچھا، میں نے تو سمجھا تھا میرا بھی ایسے ہی کام چلے گا، جیسے وہ کھولتا ہے انگلی پھیرتا ہے ویسے ہی میں بھی پڑھ لوں گا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا ایسے نہیں کام چلے گا، اس کا کام چل جائے گا، وہ بخشا جائے گا، تو پکڑا جائے گا، تو پڑھ سکتا ہے، تو پڑھنا سیکھ، جیسا پڑھنا سیکھ، پڑھنے لگ گیا، اب میں پڑھ گیا۔ تو پہلا حق قرآن کو پڑھنے کا ہے، پڑھنے کے بعد اب اسے سمجھنا ہے۔
اب خالی پڑھتا ہی جا رہا ہوں میں. کسی نے کہا ایسے کام نہیں چلتا, اس کو سمجھ. سمجھ, یہ سارے تو بے سمجھے پڑھ رہے ہیں تو میں بھی بے سمجھے پڑھ لوں. ان کا نہیں, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا, پڑھنا بھی اس لیے تھا کہ اسے سمجھا جائے. سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو نہ سمجھ سکے, سمجھایا کچھ ہے سمجھ کچھ اور آ رہا ہے, ایسے کا کیا کریں؟ ایسا پڑھتا ہی نہیں, خالی پڑھتا رہے بیٹھا وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو سمجھ سکتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کیونکہ یہ بے سمجھے پڑھ رہا ہے میں بھی بے سمجھے پڑھ لوں. ایسے نہیں چلے گا کام. اس کا تو چل جائے گا کام, تو اس کا بھی چل رہا ہے جسے پڑھنا بھی نہیں آیا. لیکن جو پڑھ سکتا ہے بے سمجھے نہیں چھوٹے گا, اسے پڑھنا چاہیے. اور جو پڑھ سکتا ہے اور جو سمجھ سکتا ہے اسے آگے بڑھ کر اسے سمجھنا چاہیے. ایسا شخص جو پرائمری کر لیتا ہے, مڈل کر لیتا ہے, ہو سکتا ہے میٹرک بھی کر لے, میٹرک بھی کر لے. ایسا شخص قرآن کو بے سمجھے پڑھے اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو ایسے شخص کو پڑھنے کے ثواب کی بجائے گناہ ہوگا, کیونکہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے. سمجھنے والا بے سمجھے پڑھے قرآن کی ناقدری ہے. اس نے قرآن کی قدر نہیں کی, اور قرآن کی کیا ما قدر اللہ حق کا قدری, اس نے اللہ کی قدر نہیں جانی. سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا بے سمجھے قرآن کو پڑھے تو قرآن کا پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہے. کان کھول کے سن لو. بڑے بڑے سمجھے ہوئے قرآن کو, قرآن کے بہت بڑے بڑے عالم ہیں, مفسر قرآن, محقق قرآن اور شیخ القرآن اور پتہ نہیں کیا کیا. سمجھنے کے بعد اس پر عمل ضروری ہے. یہ پڑھنا کس لیے تھا, یہ سمجھنا کس لیے تھا, یہ عمل کے لیے تھا. عمل ضروری ہے. اگر سمجھا ہوا قرآن عمل نہیں کیا جا رہا, خالی تقریریں, خالی وعظ, خالی بیان, خالی خطبے جاری ہیں, عمل نہیں. تو اب ثواب کی بجائے الٹا عذاب ہوگا. عمل ضروری ہے. عمل, قرآن پر عمل کریں تو مشکلات آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اور تم نے کیا سمجھ کر کلمہ پڑھا تھا؟ بس کلمہ پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھ لیں گے, چلو سمجھنے والے سمجھ بھی لیں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, آزمائش میں سے نہیں گزرنا پڑے گا. وہ پڑے گا عمل کرنا, عمل کی مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا.
چلو عمل خود بھی کر لیا، پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، عمل بھی کر لیا، جو مشکلات آئیں وہ برداشت بھی کر لی، ابھی آدھا کام ہوا ہے۔ ابھی آدھا کام ہوا ہے۔ جو آدھا کام کرے نا، اچھی طرح سمجھ لیں، جو آدھا کام کرے اور آدھا بھی رہتا ہے وہ چھوڑ دے، اس کے لیے وہ حدیث پاک یاد کر لیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو ایک پچھلے زمانے کی ایک حدیث سنائی، یہ ان حدیثوں میں سے کہ اللہ پاک نے فرشتے سے کہا جاؤ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا مولا وہاں تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جو کہ تیرا کلام پڑھتا رہتا ہے، اسے سمجھتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، مشکلات بھی برداشت کرتا رہتا ہے، تو اسے ہی لو لگائے رکھتا ہے، کبھی پڑھنے میں لگا رہتا ہے، کبھی سمجھنے میں لگا رہتا ہے، کبھی عمل کرنے میں لگا رہتا ہے اور مشکلات برداشت کرتا رہتا ہے۔ تو ایک نیک پارسا بندہ ایسا بھی تو موجود ہے، اس کا کیا کروں؟ تو معلوم ہے آپ کو اللہ پاک نے کیا کہا؟ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے کہا سب سے پہلے اسی کو الٹا لٹکاؤ۔ اللہ یہ وہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ اگلے 4 کام چھوڑے بیٹھا ہے، اگلے 4 کام نہیں کر رہا۔ اللہ وہ کون سے کام تھے؟ اللہ فرماتا ہے جو کام اس نے خود 4 کیے یہ دوسروں کو بھی تو کرانے تھے، دوسروں کو پڑھاتا، دوسروں کو سمجھاتا، دوسروں کو عمل کی دعوت دیتا، اور پھر جو دوسروں کی طرف سے مشکلات آتی ہیں انہیں برداشت کرتا۔ وہ اگلے 4 کام تو کر ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے معاشرے میں قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، یہ خود ہی پڑھنے سمجھنے میں لگا ہوا ہے۔ ایسے نہیں چلے گا، اس کو بھی الٹا لٹکاؤ اور ساری بستی کو پکڑ کے جہنم میں اس کے اوپر لٹکا دو۔ لہذا ہمیں دین کو سمجھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، پہلے تو پڑھنا بھی ہے، پھر سمجھنا بھی ہے، پھر عمل کرنا، جو عمل میں مشکلات آئیں انہیں برداشت کرنا۔ چھپو تو ہو گئے پارسا، ابھی کافی نہیں ہے، ابھی دوسروں کو پڑھانا ہے، ابھی دوسروں کو سمجھانا ہے، ابھی دوسروں کو عمل کی دعوت دینی ہے، اور پھر جو مشکلات آئیں پھر ان کو برداشت کرنا۔ اب کام مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ نظام محبت ہے، میں نے تمہیں اپنی محبت، اپنے سے محبت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں لوگ طاقتور جو ہیں وہ اپنی محبتوں کی بھیٹ چڑھ کر دوسروں کا بھی کھا رہے ہیں، اور جو بیچارے کمزور ہیں، غریب ہیں، وہ بھی اپنوں کی بھیٹ چڑھ کر دھندا پیٹ رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، خود بھی بیچ میں سے ہڈی کھا لیتے ہیں۔ تو میں اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، تم مجھے چھوڑ کر اپنی اپنی محبتوں کے بھیٹ چڑھ گئے ہو۔ بالآخر اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ جائیں، آپ جا کر لوگوں کو، آپ کو ہم الہدیٰ،
اب تک جتنی بھی ہدایت ہے ساری کامل ہدایت ہم نے قرآن میں رکھ دی، اور دین الحق اور دین حق پورا نظام عدل و قسط آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ لیظہرہ، آپ جا کے اسے برپا کر دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پانچ نعرے، پانچ کا اندر کے نعرہ حیدری۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تشریف لائے دنیا میں، لیکون الرسول شہیداً علیکم، میرے محبوب نے تم پر گواہی اور حجت قائم کر دی۔ اب یہ گواہی کیا ہے، یہ حجت کیا ہے؟ اور وہ جو سوال ہم نے اٹھایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ لاکھوں انبیاء تو آتے رہے، انبیاء کے بغیر کام نہیں چلتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا کہ اب نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں؟ پٹی پٹی پھول پھول یا رسول یا رسول، پٹی پٹی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ اب نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لیکون الرسول شہیداً علیکم، میرے محبوب نے تمہارے سامنے اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، اپنی سیرت، اپنا ماڈل پیش کر دیا۔ جب تم کردار مصطفیٰ کو اپناؤ گے، ایک عام امتی اٹھ کر اپنے محبوب کے کردار کو اپناتا ہے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اس مرد مومن کے ذریعے سے وہ کام لیتا ہے جو کہ پہلے نبی کرتے تھے۔ لیکون الرسول شہیداً علیکم، میرے محبوب نے تم پر حجت قائم کی ہے، تمہارے لیے نمونہ بنے ہیں۔ وَتَكُونُوا، اب تم نے، اب ہماری ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب تم نے نمونہ بننا ہے باقی ساری دنیا کے لیے۔ یہ بات تو فائنل ہو گئی، لیکن اللہ پاک مزید فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اب اس نے نبیوں کو چننا اور بھیجنا بند کر دیا، اب اس نے تمہیں ہی چن لیا۔ یعنی خود سے میں چاہوں کہ میں کروں نہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اب اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اب تم کرو وہ کام جو نبی کرتے تھے۔ اللہ ہم کیسے کریں؟ ہم کیسے کریں؟ دیکھیے جو کام ایس ایچ او کے کرنے کا ہوتا ہے وہ سپاہی نہیں کر سکتا، وہ ایس ایچ او ہی کر سکتا ہے، اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، آرڈر دینے کا اور اسٹیٹس رینک ایس ایچ او کا ہے۔ جو ایس ایچ او کے کرنے کا کام ہے وہ عام سپاہی نہیں کر سکتا۔ سپاہی سے کہا جائے تم وہ کام کرو جو ایس ایچ او کر گیا، وہ کہے گا مجھے ایس ایچ او بنا دو، ایسے ہی ہے نا، مجھے ایس ایچ او بنا دو تو میں وہ کام کر دکھاؤں گا۔ اسی حوالے سے سوچئے اللہ پاک جو کام نبیوں سے لے رہا تھا، ایک دو نہیں، 100 ہزار نہیں، لاکھ نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام آتے رہے کم و بیش،
اور یہ نظام نبیوں کے بغیر نہیں چلتا تھا، نہیں چلا، لیکن اب اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجنا بند کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو کام انبیاء کرتے تھے عام شخص کیسے کرے؟ آپ کو سمجھ آ نہیں پا رہی؟ جو کام نبی کرتے تھے آ کر ایک عام شخص کیسے کرے؟ سمجھ لیں، عام شخص ویسے کرے جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عام شخص تو عام ہے، عام شخص تو عام ہے، ہمارے آقا تو بعد از خدا بزرگ ہیں۔ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ عام شخص اس ہستی والا کام کیسے کرے جو ہستی بعد از خدا بزرگ ہے؟ خدا کے بعد سب سے اعلیٰ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ذہن میں لائیے، میں نے ابھی جو مثال پیش کی ہے، ایک سپاہی کو کہا جائے تم وہ کام کرو جو تمہارا آئی جی کرتا ہے، آئی جی کرتا ہے، تو سپاہی کہے گا میں کیسے کر سکتا، مجھے آئی جی بنا دو، میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ایک عام سپاہی آئی جی کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ایک عام شخص وہ کام کیسے کرے جو بعد از خدا بزرگ کرتے رہے؟ ہمارے آقا تاجدار انبیاء کرتے رہے، ایک عام شخص حضور والا کام کیسے کرے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں، یہ اس لیے ممکن ہے کہ میرے محبوب نے وہ مقام ہوتے ہوئے یہ سارے کام بلال کی سطح پہ کر کے دکھا دیے۔ بعد از خدا بزرگ کے مقام پر ہوتے ہوئے آپ نے مکہ کے 13 برس، مدینہ کے 10 برس حضرت بلال کی سطح پر رہ کر دین کو نافذ کر کے تم پر حجت قائم کر دی۔ اب کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم کیسے کریں یہ کام، لہذا ہر کسی کے لیے بہانہ ختم۔ اجتباکم، اللہ تمہیں چن رہا ہے، تم میرے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ کام کرو جو میرا محبوب کرتا رہا۔ یہ کام آپ نے حضرت بلال کی سطح پر رہتے ہوئے کیسے کیا، اور آج ہم پر حجت کیسے قائم ہوتی ہے؟ انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔